موجودہ حالات کچھ اسی طرح ہمیں اپنی طرف دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ نے بہت موقع دیا تھا، من چاہی ہم کر رہے تھے، جو جی چاہا کر رہے تھے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بہت کچھ ہم اپنے آپ کی اور دنیا کی تیاری کر رہے تھے۔ رمضان کے نام پر ہم اپنا بزنس، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنا مزے، اپنی تمام چیزیں رمضان کے نام پر کر رہے تھے۔ رمضان اسپیشل آفر کے نام پر دکانیں سج رہی تھی۔ رمضان فوڈ فیسٹیول کے نام پر چوراہوں، گلی کوچوں کے اندر کھانے پینے کے دکانوں کے انبار لگ رہے تھے۔ رمضان المبارک کے دھماکہ سیل کے نام پر 50% ڈسکاؤنٹ کے سیل چل رہے تھے۔ رمضان المبارک کے اشتہارات کے نام پر اخبارات اور ٹی وی چینلز بے پناہ بے پردگی اور بے حیائی کو عام کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ رمضان نہ وہ حلیم کے دکانوں کا نام ہے، نہ رمضان وہ فوڈ فیسٹیولز کا نام ہے، نہ رمضان وہ افطار پارٹیوں کا نام ہے، نہ رمضان آپ کے دھماکے سیلز کا نام ہے، نہ رمضان اسپیشل آفرز کا نام ہے، نہ رمضان خریداری کا نام ہے، نہ رمضان تمہاری یہ رونقوں کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان آپ کی اپنی کھانے پینے کی بے انتہا آزادی کا نام تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بازاروں کے سجانے کا نام تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بڑے بڑے اشتہارات کا نام تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک بڑے بڑے دیگوں کے چڑھنے کا مہینہ تھا، تو آپ سمجھیے کہ رمضان نہیں آیا اور آپ کی زندگی میں اس سال رمضان نہیں ہے اور رمضان نہیں آنے والا۔ اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ رمضان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، رمضان کا تعلق عبادتوں سے ہے، رمضان کا تعلق روزوں سے ہے، رمضان کا تعلق نفس کشی سے ہے، رمضان کا تعلق نفس کو رام کرنے سے ہے، رمضان کا تعلق اللہ کو راضی کرنے سے ہے، اور رمضان کا تعلق مالک کو خوش کرنے سے ہے، رمضان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، رمضان کا تعلق ایثار و قربانی اور صلہ رحمی سے ہے، رمضان کا تعلق رات کی تراویح اور تہجد سے ہے، تو پھر آپ سمجھیے کہ رمضان باقی ہے اور رمضان شریف آ رہے ہیں، اور رمضان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ موقع زندگی میں دے رہے ہیں رمضان کی ایک نئی شکل دیکھنے کی، نئی صورت دیکھنے کی، جس رمضان کو گزارنے کے بعد میرے اور آپ کے آبا و اجداد سال تمام اس رمضان کی لذتیں لیتے تھے، اس رمضان کی برکتیں لیتے تھے، اس رمضان المبارک کی مزے لیتے تھے، 6 مہینے تک رمضان المبارک کی رحمتوں میں جھومتے تھے، اور آئندہ 6 مہینے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اگر وہ رمضان آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو رمضان ملا ہے، اس رمضان کے اندر آپ ہے۔ رمضان آپ اپنی مرضی سے سادگی سے نہیں، اب آپ کو مجبوراً گزارنا ہوگا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس وقت شیطان کی اتنے ورغلانے سے ہم لوگ عام طور پر گزشتہ رمضانوں کو دیکھیں، ہمارے بڑے بڑے آرڈرز ہو جایا کرتے تھے، ہماری بڑی بڑی پلاننگ ہو جایا کرتی تھی، بازار سج جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم تو نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مجبور کر دیا کہ یہ تمام واقعات اور یہ تمام فضول کام نہ ہو، رمضان کے نام پر رمضان کی بربادی نہ ہو۔ دنیا کے اندر رمضان المبارک کا ایک تعارف تھا، رمضان کا تعارف یہ تھا کہ مسلمان رمضان المبارک کے اندر اپنے نفس کو توڑتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے عالم یہ ہو گیا تھا کہ رمضان المبارک کا ماحول بدل کر ہم نے رکھ دیا تھا، رمضان کا تعارف ہم نے بدل دیا تھا۔ رمضان قرآن کا مہینہ، رمضان اللہ کی پہچان کا مہینہ، رمضان نفس کشی کا مہینہ، رمضان روزے رکھنے کا مہینہ، لیکن دنیا کے اندر یہ تعارف ہو رہا تھا کہ رمضان آ گیا ہے، دیکھو دیکھو پورے بازار بھر گئے ہیں، غیر مسلم تاجر بھی خوش ہیں کہ مسلمان اس رمضان کو ایک فیسٹیول کے طور پر گزارتے ہیں۔ فیسٹیول نہیں ہے رمضان، کوئی آپ کا ایک رسم نہیں ہے رمضان، کوئی رواج نہیں ہے۔ بازار سج جاتے، ہول سیل مارکیٹ سج گئی، ریٹیل مارکیٹ سج گئی، اور فوڈ فیسٹیولز ہونے لگے، مختلف قسم کے گھما اقسام کے اس کے اندر کمپٹیشنز ہونے لگے۔
ٹی وی چینلز اس کو کور کر رہے ہیں، اخبارات اس کو کور کر رہے ہیں، پورے دنیا کے اندر رمضان المبارک کی شبی کو ہم نے بدل دیا تھا، وہ مہینے کو ہم مزید نفس پرستی کا مہینہ بنا کر کے پیش کر دیا تھا۔ پتہ نہیں مالک کو اس جیسے ہمارے اور کتنے گناہوں نے ناراض کیا ہے، کتنے گناہوں نے اس بات پر آمدہ کیا ہے کہ آج ہمارا یہ حشر ہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بڑی دل کی گہرائی سے اور دل پر بار رکھتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً رمضان المبارک بڑی سادگی سے دنیا سے کٹ کر، دنیا سے پردہ پوشی کر کر، دنیا کو چھوڑ کر، سب چیز چھوڑا کر اللہ کے ہو جانے کا نام رمضان ہے، اور وہ رمضان کا موقع اللہ نے اس سال مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ شاید ایسے رمضان کا مزہ اور لذت ہمیں سالوں میں نہ ملے، اور ہم نے تصور بھی چھوڑ دیا تھا کہ ایسا رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ ہر شر کے اندر خیر کا پہلو ڈھونڈیے، اور اس کے اندر خیر کا پہلو یہ ہے کہ اب آپ کو نہ بازار ڈسٹرب کر سکیں گے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ڈسٹرب کر سکیں گی، نہ افطار پارٹیاں ڈسٹرب کر سکے گی، نہ لیڈروں کی باتیں ڈسٹرب کر سکے گی۔ بس آپ کا رمضان آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق کا رمضان ہوگا۔